क्या आप जानते हैं कि घड़ी की सुइयां हमेशा दाएं जानिब ही क्यों घूमती हैं? क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट खाने से कुत्ते मर भी सकते हैं? या फिर क्या आप ऐसे पौधे को जानते हैं जिस पर 80 साल के बाद फूल खिलते हैं? आज की इस वीडियो में रेडी हो जाएं ऐसे ही धुआंधार फैक्ट्स को जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस बलोच और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस फैक्ट्स उर्दू यूट्यूब चैनल। मजीद आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस फैक्ट्स उर्दू को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फैक्ट नंबर 1, बोलीविया के जंगलात में एक ऐसा पौधा पाया जाता है, ये 80 से 100 साल के अरसे में जवान होता है। ये पौधों में सबसे नायाब यानी यूनिक पौधा है। पोया रोमैंडी इस पौधे का नाम है। 60 साल के बाद जवानी में पहली दफा इस पौधे पर फूल खिलता है। इस पौधे पर 3 महीनों तक फूल खिलते हैं। इन 3 महीनों में 80,000 से 20,000 तक फूल इस पर खिलते हैं। ये पौधा कुदरत का शानदार तोहफा है। फैक्ट नंबर 2, लेडी इन द वेल ये एक मशरूम का नाम है जो कि अफ्रीका में ज्यादातर पाई जाती है। इस मशरूम के बारे में फैक्ट की बात यह है कि ये दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ करती है। दुनिया में इससे के मुकाबले में कोई जानदार इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं करता जितनी तेज ग्रोथ इस मशरूम की है। ये सिर्फ 20 मिनट में 8 इंच ग्रोथ करती है और मजे की बात अगर गौर किया जाए इसके बढ़ने के साथ आवाज भी सुनी जा सकती है। फैक्ट नंबर 3, आइलैंड ऑफ हवाई में एक बीच जिसका नाम मैन बीच है, ये नजर आने में ग्रीन कलर का लगता है, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि यहाँ पर रेत यानी सैंड का कलर ग्रीन है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर रेत का कलर ग्रीन कैसे मुमकिन है। दरअसल इस जगह पर जो रेत है वो आतिशफिशा के निकलने के बाद ठंडी होकर गिरी हुई रेत है। ऐसे समझिए कि वो आतिशफिशा के ग्रीन कलर में ऐश पड़ी हुई है। दुनिया में बहुत ज्यादा टूरिस्ट इस जगह पर सैर करने के लिए भी आते हैं। फैक्ट नंबर 4, अगर मैं बात करूं दुनिया के अमीर तरीन शख्स के बारे में जिसे अमीर तरीन कहते हैं तो जहन में क्या एक ख्यालाती सी चीज नजर आने लगती है, लेकिन कभी कभी कुछ उलट ही होता है। जेफ बेजोस इस दुनिया का अमीर तरीन इंसानों में शुमार होता है। ये अमेज़न कंपनी का मालिक है और अमेज़न बहुत बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। इसकी वेबसाइट से एक छोटी से छोटी सुई से लेकर जहाजों तक की मार्केट है। सब कुछ यहाँ से खरीदा जा सकता है। जेफ बेजोस खुद एक आम सी गाड़ी में सफर करते हैं। इनकी इसी में सफर करना पसंद करते हैं। इनके पास होंडा अकॉर्ड 2013 मॉडल मौजूद है। हालांकि ये एक बहुत आम सी गाड़ी है। इसके बरक्स ये खुद एक जहाज के मालिक हैं जिस पर वो दूर दराज का सफर भी करते हैं, लेकिन कार के मामले में वो सिर्फ इसी में कार में सफर करने पर ही खुश होते हैं। फैक्ट नंबर 5, साइकिल तो आप में से हर किसी ने चलाई होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि साइकिल किसने सबसे पहले इजाद की थी? आज हम आपको बताते हैं। 200 साल कबल एक जर्मन ने 2 पहियों पर चलने वाली एक ऐसी साइकिल बनाई थी जो कि आगे चलकर बाईसाइकिल की बुनियाद बनी। इसने लकड़ी का एक फ्रेम और लोहे पर बने 2 पहिए बगैर पैडल के इस मशीन को डरास सैनी का नाम दिया जिसका वजन 50 किलोग्राम था। 1816 में ड्राइजन ने जब अपनी इजाद की हुई ये साइकिल सब जिस पर वो खुद बैठे हुए थे लेकर जर्मनी की सड़कों पर निकले तो वहां के लोग उन्हें बहुत अजीब से देख रहे थे। वो इसे पाँव की मदद से धकेल कर चलाते थे। लोगों को इस साइकिल से इस कदर दिलचस्पी बढ़ी कि कुछ अरसा में जर्मनी के इलाके में लोग हर घर में इसे इस्तेमाल करने लगे और इसका नाम उन्होंने हॉबी हॉर्स शौकिया घोड़ा रखा। बाद में साइकिल में तब्दीली करके इसे आराम वाली साइकिल बना दिया गया। बाद में 1838 में स्कॉटलैंड के मैकमेलन ने इसके पुर्जों में तब्दीली करके और तकरीबन 3 साल के बाद इसको पैडल से चलने वाली साइकिल बना दिया गया। इस वक्त इस साइकिल को रोकने के लिए इसमें ब्रेक नहीं लगे हुए थे और पैरों की मदद से ही इसे रोका जाता था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज जो साइकिल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी आरामदेह है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया का सबसे बड़ा
استعمال کیا جانے والا موبائل فون میکسی ہینڈی تھا۔ یہ سائز میں 6 فٹ اور 7 انچ جتنا تھا۔ اس موبائل میں کلر سکرین استعمال کی گئی تھی اور اس پر میسج بھی کیا جا سکتا اور ریسیو بھی کیا جا سکتا تھا۔ فیکٹ نمبر 7، کیلیفورنیا کے ڈیزرٹ میں بہت لمبی گیس پائپ لائن بچھائی گئی ہے۔ اگر اس میں کہیں لیکیج ہو تو اس لیکیج کو ڈھونڈنا بہت ہی بڑا کام تھا۔ یہ کام ورکر کے لیے بہت ہی مشکل پیدا کرتا تھا۔ انہوں نے ایک ایسا کیمیکل استعمال کیا جس کی بو سے گدھ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ورکرز اس کیمیکل کو گیس میں چھوڑ دیتے تھے، پھر صرف اس جگہ پر نظر رکھتے تھے جہاں پر گدھ اکٹھے ہو رہے ہوں، اور اس طرح ان کو لیکیج بہت آسانی مل جایا کرتی تھی۔ فیکٹ نمبر 8، دوستو سپورٹس میں کیا آپ جانتے ہیں یوز ہونے والی بالز یا شٹلز میں سے کس کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ کتنی ہے؟ سب سے پہلے بیڈمنٹن میں یوز ہونے والی شٹل کی سپیڈ سب سے تیز ہے۔ شٹل کی سب سے زیادہ سپیڈ جو ریکارڈ کی گئی ہے 493 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ فٹ بال کی سب سے زیادہ سپیڈ 129 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ گولف بال کی 340 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی، جبکہ کرکٹ میں یوز ہونے والی بال کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ 161 کلومیٹر فی گھنٹہ سپیڈ ریکارڈ کی گئی۔ فیکٹ نمبر 9، آپ نے دیکھا ہوگا کلاک اوپر سے دائیں جانب حرکت کرتا ہے۔ اس پوزیشن کو کلاک وائز پوزیشن کہا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ایک دلچسپ لاجک چھپی ہوئی ہے۔ انسانی تاریخ میں بڑی بڑی تہذیبیں شمالی کرۂ ارض میں پروان چڑھیں اور زمانہ قدیم میں وقت کا اندازہ کرنے کے لیے سورج کی مدد لی جاتی تھی۔ تقریباً 3500 قبل مسیح میں مصری اور بابل کی تہذیبوں میں ایک چھڑی کی مدد سے سورج ڈھلنے کا اور وقت کا اندازہ رکھا جاتا تھا۔ سورج کا سایہ جیسے جیسے ڈھلتا وقت کا اندازہ ہوتا جاتا تھا اور یہ سایہ کلاک وائز چلتا تھا، جس سے وقت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ عمل انسانی ذہن میں بیٹھ گیا۔ تقریباً 1500 سال قبل مسیح میں اس ایک طریقہ سن ڈائز کے نام سے انسانوں میں استعمال ہوتا تھا۔ اس طریقے سے آلے کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ سورج ڈھلنے کے ساتھ وقت بتاتا تھا۔ یورپ میں زمانہ قدیم کے کلاک اس سن ڈائل کے اصول کو فالو کرتے ہوئے بنائے گئے تھے۔ فیکٹ نمبر 10، کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے نتیجے میں ایوی ایشن کا شعبہ بہت بری طرح متاثر ہوا، کیونکہ دنیا بھر میں سفری پابندیاں کے نتیجے میں متعدد پروازیں منسوخ ہوئی ہیں، مگر فضائی سفر پر اس وائرس کے اس اثر کے نتیجے میں ایک نیا عالمی ریکارڈ بھی قائم ہو گیا ہے جس کا تصور کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ریکارڈ ہے دنیا کے فاصلے کے لحاظ سے طویل ترین مسافر بردار طیارے کی پرواز، جس میں کمپنی کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ 14 مارچ کو یہ طیارہ پولینیشیا کے جزیرے تاہیٹی سے روانہ ہوا اور بنا رکے 9765 میل کا فاصلہ طے کر کے پیرس کے ایئرپورٹ پر اترا، اور اس لمبی پرواز کے ریکارڈ کی اصل وجہ کرونا وائرس کے نتیجے میں امریکہ کی جانب سے لگائی گئی سفری پابندیاں تھیں۔ عام طور پر اس روٹ پر پرواز کرنے والے طیارے لاس اینجلس ایئرپورٹ پر کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں، مگر ایسا کرنے پر تمام مسافروں کو طیارے سے اتر کر امریکی کسٹم کے پاس جانا ہوتا ہے، جس کے بعد ہی طیارہ کو آگے جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ مگر حالیہ سفری پابندیوں کے نتیجے میں طیارے کی پرواز نان سٹاپ ہو گئی، جو تاہیٹی سے مقامی وقت کے مطابق صبح 3 بجے روانہ ہوا اور 15 مارچ کو پیرس کے مقامی وقت کے مطابق 6:30 بجے لینڈ کیا۔ فیکٹ نمبر 11، دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم کام کی چیزوں کو فالتو سمجھ کر انہیں اگنور کر دیتے ہیں۔ ایسا کچھ ٹوائلٹ کے فلش بٹن کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ فلش کرنے کے علاوہ وہ ٹوائلٹ پر لگے بنے بٹن کا اور کیا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ڈوئل فلش ٹوائلٹ میں 2 بٹن لگے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا اور ایک بڑا سا۔ کئی لوگ بنا دیکھے ہر روز فلش کے لیے کوئی بھی بٹن دبا دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں ان دونوں ہی بٹن کا کام الگ الگ ہوتا ہے اور ان کے پیچھے بھی سائنس ہے۔ اصل میں ٹوائلٹ فلش میں لگے بڑے بٹن میں فلش کے لیے زیادہ پانی اور چھوٹے کے ساتھ کم پانی کے ساتھ
کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر مزید آسانی سے سمجھائیں تو بڑے کام کے لیے بڑا بٹن اور چھوٹے کام کے لیے چھوٹا بٹن۔ دراصل پانی کو کم ضائع کرنے کے لیے اس کو لانچ کیا گیا تھا۔ فیکٹ نمبر 12، KFC کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں آتی ہے ڈیلیشیس چکن ونگ سے بھری ہوئی باسکٹ، لیکن دوستو KFC صرف چکن ونگز اور برگرز ہی بیچتے ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کمپنی نے موبائل فونز بھی لانچ کیے تھے؟ چائنا میں KFC کے اوپن ہونے کے تیسری سالگرہ پر ہوائے کمپنی کے اشتراک سے KFC نے لیمیٹڈ ایڈیشن فونز بھی لانچ کیے ہیں۔ اس کمپنی نے 5000 فونز سیل کے لیے مارکیٹ میں لانچ کیے تھے۔ فیکٹ نمبر 13، چاکلیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ بچپن میں تو ماما پاپا سے روٹ کر بھی منگوا لیتے تھے، لیکن یہ دنیا میں ہر جگہ ہی کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسے یوں تو چھوٹے ہوں یا بڑے سبھی پسند کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ چاکلیٹ کتوں کے زیادہ کھلانے سے ان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ دراصل چاکلیٹ میں ایک ٹاکسن جس کا نام جیو برومین ہے انسان کو آسانی سے ہضم کر سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ مقدار میں کتوں کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر تھوڑی مقدار میں کتوں کو اس کا ذائقہ چکھانے میں کوئی حرج نہیں۔ فیکٹ نمبر 14، وسیع ترین پروں کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا جہاز نے اپنی پہلی پرواز کامیابی سے مکمل کر لی۔ سافٹ ویئر کمپنی مائکروسافٹ کے شریک بانی پال ایلن کی 2011 میں قائم کی گئی اسٹرالوائج نامی کمپنی نے تیار کردہ جہاز نے ریاست کیلیفورنیا کے صحرا میں لانچ پیڈ پر کامیابی سے لینڈنگ کی۔ عجیب و غریب طیارے نے کیلیفورنیا کے موجودہ صحرا پر 2.5 گھنٹے تک پرواز کی اور 199 فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کیا۔ دیکھنے والے کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک نہیں بلکہ 2 جہاز جڑے ہوئے ہیں۔ اس دیو کامت جہاز میں 2 فیول ٹینک، 6 747 جیٹ انجن، 28 ٹائرز اور جہاز کے پروں کے سروں کے درمیان 385 فیٹ کا فاصلہ ہے، جو فٹ بال گراؤنڈ سے بھی زیادہ ہے۔ جہاز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسے سیٹلائٹ کے لیے لانچ پیڈ کا کام لیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سیٹلائٹ کو خلا میں روانہ کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ فیکٹس آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل مسٹیریس فیکٹس اردو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔